بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بڑے سہولت کاروں کے خلاف بڑا آپریشن پائن شروع ہو گیا ہے اور بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ اب نرگے میں ہیں، حاضر سروس بھی پائن تے ریٹائر بھی۔ یہ میں آپ کے ساتھ بالکل جو کیا کہتے ہیں خدا لگ دی گل کر رہے ہیں، جن کی بہت سارے واقعاتی شہادتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر گفتگو چل رہی باقاعدہ طور پہ کہ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے۔ مثال کے طور پہ چلے میں آپ کو ایک حاضر سروس کے بارے میں بات کریں تو ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر گئے ہیں کہ چیف جسٹس سمیت 3 جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے۔ اچھا جی، وہ ریفرنس لانے کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں حکومت کے پاس جن کی بنا پر ریفرنس آ سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، آ گیا تو کیا کاروائی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی میں اس کے اوپر میں نے کسی قانونی ماہر سے بات کی ہے اور اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے۔ باقی جو 2 جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے بھی ریفرنس آ سکتا ہے، لیکن اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک 4-3 کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس صاحب اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، جبکہ جو بردر ججز ہیں جو کہ اسی بینچ کا حصہ تھے، یعنی یہ بینچ جو ہے پنجاب اور KPK میں الیکشن کے حوالے سے از خود نوٹس لے کر بنایا گیا تھا۔ اب صرف اسی کیس کو اگر ہم دیکھ لیتے پائن ریفرنس کا ایڈا بڑا مواد موجود ہے۔ یہ میں وہ جو قانونی ماہر ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ فیصلہ کیا ہوگا، حکومت فائل کرے گی، وہ میں آپ کو جا کے تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ اس پہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اچھا، اگر فائل ہو گیا تو آگے سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ ظاہر ہے فیصلہ کرے گی، لیکن ابھی مواد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سر ایک تو از خود نوٹس لیا گیا، 7 ججز کا فیصلہ یہ ہے، 7 ججز والے بینچ کا، کہ جناب یہ از خود نوٹس نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں 4 یہ کہتے ہیں کہ جناب از خود نوٹس نہیں بنتا، 3 کہتے ہیں بنتا ہے۔ اب یہ از خود نوٹس لیا تو 9 لوگوں کو، یعنی 9 جج صاحبان کا پہلے بینچ بنا، 2 نے از خود وڈرا کر لیا، 2 کو چیف جسٹس نے نکال دیا۔ اب وہ نہیں نکال سکتے، رولز کے مطابق وہ نہیں نکال سکتے، لیکن نکال دیا گیا۔ اس پر بھی اعتراض آیا۔ پھر جو باقی 5 رہ گئے ان میں سے 2 نے کہا جناب یہ از خود نہیں بنتا، کیونکہ جو ہیں اپنا عدالتیں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، وہاں پر معاملہ زیر التوا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہمارے دوست ہیں PTI کے آج کل بڑے وہ وکیل ہے، پرویز مشرف کے بھی وکیل تھے، تو وہ یار یہ اظہر صدیق صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی معاملہ یہ ہے کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ نہیں تھا، وہاں پر جو ہے ابھی جواب آ گیا تھا اور معاملہ، یعنی وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جس طرح بس گل مک گئی سی، حالانکہ عملی طور پر قانونی اعتبار سے معاملہ وہاں پر پینڈنگ تھا اور وہاں پر دلائل جاری تھے، ابھی تاریخ پڑی ہوئی تھی، جو تکر اتوں گل مک نہیں جاندی پاجی، اس تو تکر معاملہ زیر التوا ہی کہاں گے نا، جب تک کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو اپیل میں لوگ گئے ہوئے تھے ان کا فیصلہ حتمی طور پر نہیں آ جاتا۔ تو یہ وہ بات نہیں کرتے، ادھی گل کر کے نا وچ انہاں دا ساہ ٹوٹ جاندا تے گل دوجے پاسے لا جاندے۔ بہرحال اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو وہاں پر زیر التوا تھا، آپ نہیں لے سکتے۔ 4 لوگوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ 5 کیا بینچ جو ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں، 7 کو تسلیم نہیں کر رہے، اور 5 کے فیصلے کو وہ کہتے ہیں یہ ان فیلڈ ہے۔ باقی جج صاحبان جو کہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے، 4-3 ہے تو سر اکتے مواد اے والا موجود ہے۔ دوسرا، قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ ہے جس میں 15 مارچ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، یاد رکھیے گا یہ 15 مارچ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کے علم میں ہوگا کہ جناب یہ فیصلہ آیا ہوا ہے کہ از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا اس طرح سے، اور پھر بینچ جو ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ ہے، فیصلہ ان فیلڈ ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف بینچ تشکیل دیا گیا بلکہ اس پر سماعت کی گئی۔ پھر وہ جب فیصلہ لیک ہو کے سامنے آ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بینچ 2 بار ٹوٹ گیا، پھر بھی وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے۔ تو یہ دوسرا مواد ہے جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف جا سکتا ہے کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ آئین کی وائلیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ چیزوں کا از خود نوٹس نہیں اس طرح سے لے سکتے، یہ ساری چیزیں جو ہیں رولز بننے کے بعد ہو سکتی ہیں۔
یہ بہت یعنی بڑے جو ہے حکومتی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا ایک سبسٹینس ہے، اس کے اندر بڑا مواد ہے اور اے پوائنٹ نہ سری سکن گے، ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے۔ اچھا، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں اب میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جناب ہم نے یہ ریفرنس دائر کرنا ہے، تو ریفرنس دائر ہوگا نا سر، تو پھر یہ جو ہیں اپنا چیف جسٹس صاحب، یہ اس میں اگر ان کے خلاف جاتا ہے تو پھر یہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے۔ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اس ریفرنس کو ٹیک اوور کریں گے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیڈ ہوں گے کیونکہ وہ سینئر ترین جج ہیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے، اس میں دو، ان کے بعد دو سینئر ہوں گے سپریم کورٹ کے جج صاحبان، اور پھر ایک جو ہیں وہ میرا خیال ہے سندھ کے ہیں یا پشاور، سندھ کے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ ہوں گے۔ تو یہ جو 5 رکنے ہے ہوگا بینچ یا سپریم جوڈیشل کونسل، اس کی کچھ اس طرح سے ترتیب ہوگی تے پائن او دے فیصلہ جڑا وہ میرٹ پہ، قانون پہ جو وہ سمجھیں گے وہ ہوگا۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی یہ صرف تمہیل ہے، یہ رانا سنان ہے، ابھی انہوں نے کہا تے چیکاں جڑیاں نا شاہمود قریشی دی ہیں تے اپنا فواد چودھری دی ہیں۔ اچھا، فواد چودھری جو ہے نا وہ بڑے ایک زبردست میں کہتا ہوں کہ کریکٹر ہے، کیونکہ وہ پنجابی ہیں اور سینٹرل پنجاب سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ بڑکاں دا مقابلہ جاری ہے، ٹھیک ہے، جیڑا اونچی بڑک مارے گا نا وہ بھائن بڑا کیا کہتے ہیں پلوان سمجھا جائے گا، وہ مرد مجاہد سمجھا جائے گا، وہ میدان میں شاہ سوار سمجھا جائے گا، وہ جیتو کھلاڑی قرار پائے گا۔ یہ ان کا خیال ہے کہ بڑکاں دا مقابلہ ہے۔ حالانکہ بھائن ہن بڑکاں دا کم نہیں، ہن اتنے باقاعدہ گنڈاسے نکلے پے نے، سچی بات ہی ہے، ٹھیک ہے، گنڈاسے بھی نکلے پے نے اور جناب ڈانگاں بھی نکلیاں پہ ہیں، اور میدان کے اندر مقابلہ جو ہے نا وہ اب مجھے سامنے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ مقابلہ جو ہے یہ اب وہ زمان پارک والا ایٹم نہیں چل رہی کہ جناب انہوں نے کوئی پٹرول بم سن تو پولیس حالی ہتھ گئی، نہ یہ والا کام نہیں ہوگا۔ چیزیں اس حد تک خراب ہو گئی ہوئی ہیں کہ اب اگر عمران خان کی طرف سے کوئی اس طرح دی اڑ پھس کی گئی، چیزوں کو اس طرح خراب کرنے کی کوشش کی گئی، تو پائے نا وہ جڑا قانونی سہولت کاراں دے اوتے جڑا وہ پایا جا رہا ہے ہاتھ، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ادھروں پائن نو جڑا نا براہ راست ڈولی ڈنڈا کر کے چک لیتا جائے گا یہ، اور اس میں پٹرول بم والے معاملہ جو ہے نا وہ کارگر نہیں اس دفعہ ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے اس بات کی یعنی انفارمیشن ہے جو اندر گفتگو ہو رہی ہے کہ اس دفعہ نو مرسی کسی بھی صورت میں، یہ ریاست نو انہوں نے مذاق بنا لیا، اس دفعہ نو مرسی ہوگی۔ اچھا، میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر پارٹی ہیں اور عمران خان کے سہولتگار ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ نواز شریف صاحب نے کل کہہ دیا نا باقاعدہ، انہوں نے کہا یار ہے کہ مطلب سارے فیصلے ساڈے خلاف ہی کری جاندے نے، یہ ہر دفعہ یہی جج بہ کے ساڈے خلاف فیصلے کر لیندے، مینوں سزا دینی چاہیے یہی سن، میں فلاں کام میں بھی یہ تھے، فلاں کام میں بھی یہ تھے، عمران خان کو ہر دفعہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سہولت دینے میں یہ آ جاتے ہیں۔ تو اب حکومت نے ایک ذہن بنا لیا۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں جب حکومت ذہن بنا لیتی ہے نا اس طرح کا، تو پھر چیزیں حکومت کے ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب فرض کرتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، فواد چودھری صاحب نے بڑک ماری ہے نا، بندہ نے پوچھے کہ پوائنٹ تسی کیویں کہہ سکتے ہو کہ پیر والے دن جڑا نواں وزیر اعظم آ سکتا ہے یا وزیر اعظم نااہل ہو جائے گا، سپریم کورٹ نااہل کر دے گی، آپ ان کے بہاف پہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ فواد چودھری کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ الیکشن کرانے کے کیس میں فیصلہ تو دے چکی ہے، اب 3 رکنی بینچ صرف عمل درآمد کا بینچ ہے، عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا تو سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی۔ بہو جی تسی ترجمان لگی ہو 3 رکنی بینچ دے، آپ یہ بات کیسے کر سکتے؟ ابھی تو پارٹی چل رہی ہے بہن، ابھی تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پارٹی کے اندر رنگ پوری طرح جمیا بھی نہیں، تسی رزلٹ کٹ کے پہ گئے ہو، ابھی تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ بڑھیں گی۔ اچھا، اب یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کی جو بائیکٹ کرنے کا کہا گیا میاں نواز شریف کی طرف سے، اس میں تھوڑا سا ایک جو ہے آصف زرداری صاحب ان کو تھوڑا سا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ ان کو خواہ ہیرو نہ بنائیں، یہ میرا بھی ویسے آپس کی بات ہے، اسی طرح کا ذہن ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، پر میں کہتے میٹر نہیں کرتا، میں تو صرف تجزیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کریں گے تو خام خواہ آپ جو آپ کا بالکل یعنی 90% آپ گیم جیتے ہوئے ہیں، آپ خام خواہ وہ 50-50 پہ لے آئیں گے کہ عمران خان کے پاس یا
جو ججز ہیں ان کے پاس ایک موقع آ جائے گا کہ دیکھو جی یہ تو سپریم کورٹ مننے نوں تیار کوئی نہیں، یہ تو 97 والی گل کرتے پھرتے ہیں، تو یہ والا جو معاملہ نا اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ مگر پھر چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کی جو جتنی الائز پارٹیز ہیں ان سب نے بیٹھ کر ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے اوپر وہ آگے کیسے بڑھیں گی یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے سہولت کار جو ہے نا وہ میاں نواز شریف ان کو ایک منٹ کے لیے بھی اب کوئی روح رعایت دینے کو تیار نہیں ہے، اور میں یہ سچی بات یہ سمجھتا ہوں کہ دینی بھی نہیں چاہیے جو کچھ عمران خان نے کرتا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن اگے پوائنٹ سپریم کورٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ٹھیک ہے آپ کو ان کے جو اس وقت عدالتی کردار ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، وہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے، لیکن وہ چیف جسٹس آف پاکستان تو باہر ہے نا اس وقت، جب وہ نہیں رہیں گے وہ بات دکھانی ہے، لہذا ان کا احترام جو ہے وہ اپنی جگہ پر آپ کو کرنا چاہیے، بطور حکومت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک جو صورتحال ہے وہ ریاست کے اندر وہ کافی گڑبڑ ہو جائے گی۔ خواہ تیسری پارٹی کو موقع نہ دئیے، میں ایکچولی اس اینگل سے چیزوں کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے حکومت نے اپنے فیصلے کرنے۔ اچھا اب یہ تو ہیں وہ بڑے کیا کہتے ہیں سہولتگار جو عدالت کے اندر بیٹھے ہیں، پھر ایک جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سہولتکار ہے ان کا نام بھی آ گیا، اور اس وقت وہ حاضر سروس ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور ان کا نام ہے آصف غفور سر۔ یہ آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے۔ 2018 میں باقاعدہ طور پر الیکشن جب ہوا اور جو کیتا کرایا آر ٹی ایس بالیا کلار لیا انہوں جناب تارتا اور لوگوں کو کہہ دیا کہ تو ٹکٹاں واپس کر، لوگوں نے ٹکٹس واپس کیے ہیں۔ یہ جس سیٹ کے اوپر یہ اب محسن لغاری صاحب جیت کر ایم این اے بنے ہیں، اس سیٹ کے اوپر جو گورچانی صاحب تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کیا تھا، وہ کہ جی میں نہیں لینا، میں جیب دے نشان تے لڑنا جائے، یہ باقاعدہ ریکارڈ کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ٹکٹس واپس کیے جا کے کہ سانو حکم آ گیا اتھوں نہیں لڑنا ہے ادھروں لڑنا ہے، تو وہ ادھر سے لڑے جا کے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب الیکشن ریزلٹس آئے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بلو ٹک لے تھے پائر باقاعدہ طور پہ ریجیکٹڈ کا ایک ٹویٹ آیا، جو ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت تھے آصف غفور صاحب۔ آصف غفور صاحب جو ہیں اس وقت وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں پاکستان آرمی کے اندر، اور یہ جو نام مارکیٹ میں آیا ہے یہ سر سہولت کار کے طور پر یا عمران خان کی حکومت میں سارے معاملات یہ اور جنرل فیض چلاتے تھے، یہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا۔ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی میں ہیں، لیکن یہ تحریک انصاف میں ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، اور جب یہ گئے تھے تب بھی خاک سر نے یہ کہا تھا کہ چند جی تہاڈا دل نہیں جے لگنا، دال آن تھی ٹر گئے ہو پر دل تہاڈا تے کوئی نہیں جے لگنا۔ اچھا دال لگ گیا، یعنی یہ کیبنٹ کا حصہ بن گئے، اور وہ کیبنٹ کی بات ہی بتا رہے کہ کیبنٹ میں رہتے ہوئے یہ دیکھتے تھے کہ جنرل فیض جو ہے اور جنرل آصف غفور جو ہیں، عمران خان ساری گلاں انہاں دی ماندا سی اور وہی نظام حکومت چلا رہے تھے، جو وہ کہتے تھے عمران خان کہندا سی آمین۔ وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو یعنی ہمارا یہ خیال تھا کہ ڈی جی آئی یعنی جو ڈی جی آئی ایس سی ہوتا ہے اس سے اگر بندہ ہاتھ میں لا لے تو زلزلہ آ جاتا ہے، کہندا ساڈے لیے روٹین دی گل سی، وہ روٹین ہی ہوندے تھے، وہ حکومت کا پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ اسی طرح آصف غفور صاحب عمران خان کے ساتھ بالکل وہ سارا کچھ کرتے تھے۔ تو اب بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا جنرل آصف غفور صاحب وہ ابھی بھی عمران خان کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں، کسی کے بھی سیاست میں انوالو ہونے میں پر میں بڑا معترض ہوں جو سرکاری ملازم، صرف جرنیل نہیں، جج بھی، یار وہ چاہے کوئی بھی انتظامی عہدے پہ بیٹھا شخص ہے نا، وہ چاہے سپاہی ہے چاہے چیف سیکرٹری ہے، جس کے پاس انتظامی اختیار ہے، جس کے پاس بھی، اس کے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہمدردی ہو یا وہ اس کے لیے کام کرے، مینو پائنوں تو اعتراض ہے گا۔ یہاں پر تو ہم نے صرف جج اور جرنیل کو چونکہ منہ پہ رکھا ہوا ہے، پابندی آئینی طور پر ان پہ ہے، ویسے تو سارے تو پابندی ہے سر، اس لیے کہ وہ انوالو نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھ لیں تسی اپنی مرضی دا ایس ایچ او جڑے ایم پی اے لواندے نے کل ہی لواندے نے، کیونکہ انہوں نے اپنے مخالف دے گوڑے لوانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مرضی کے کام کروانے ہوتے ہیں۔
اگر انڈیپینڈنٹ پولیس ہوگی, انڈیپینڈنٹ پٹواری ہوگا, انڈیپینڈنٹ اسسٹنٹ کمشنر ہوئے گا, تے سر جڑے ہے نا وہ بہت بہت بڑے پلرز جو چدراہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے الٹے جائیں گے, تخت جو ہے وہ اچھالے جائیں گے اور تاج گرائے جائیں گے سر, باقاعدہ طور پر یہ ہوگا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. تو میرا تو اعتراض اوورال سارے سرکاری ملازمت ہے کہ وہ سیاست میں نہ آئیں, لیکن آصف غفور صاحب کے بارے میں چونکہ وہ حلف بھی لیا ہوتا ہے اور وہ اگر سیاسی جماعت کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے لیے وہ کام شام کر رہے ہیں تو کم پائے نہ غلط ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو 4 بڑے نام ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ یعنی ظاہر ندیم افضل چاند صاحب بھی کیا کہتے ہیں وہ حکومت کا ایک طرح سے حصہ ہی ہے نا, تو حکومتی لوگ جو ہیں وہ یہ ان 4 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. 3 عدلیہ کے ہیں, 1 اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تے پائے نے دا مطلب ہے کہ کتنے وڈی تھان تے وڈا آپریشن جو ہے نا وہ پورا پلان ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے. دیکھیے حکومت نے لائی تڑی پائن, دھمکی دیتی, پہلے گھوری پائی, گھوری نہ کام نہیں چلیا, پھر بڑک ماری میاں نواز شریف نے ماری, اس کے بعد اگلی بڑک جڑی نا وہ بڑھوتری کر کے رانا سنا صاحب نے بڑک مارتی مچھا نو وٹ دے کے, ادھروں فواد چودھری نے ایک بڑک مارتی. یہ بڑکوں کا مقابلہ جاری ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پائن یہ گل پیر والے دن یعنی کل اگر بات کول ڈاؤن نہ ہوئی اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے یعنی قاضی فائز صاحب کے حوالے سے یا جو قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے خود کو پیچھے نہ کیا اور یا فل بینچ تشکیل نہ دیا گیا, تو سر آپ یقین کیجئے گا کہ حکومت نے باز نہیں آنا, حکومت پیچھے ہٹنے کے موڈ میں بالکل نہیں. وٹ کم میں یعنی یہ سوچ باقاعدہ طور پر نون لیگ کے اندر سرائیت کر گئی ہوئی ہے کہ یار یہ سارا گند جنہوں نے پایا ہے تے یہ ساڈے متھے تے ملی جا رہے ہیں, عمران خان کو پھر انوسینٹ کری جا رہے ہیں, اسی نہیں آن دینا. قانون ہے, آئین ہے, فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے, اس کے مطابق چیزیں چلیں گی تو ٹھیک ہے, نہیں چلیں گی تو پھر ویکھی جائے گی. یعنی وہ باقاعدہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں باواں ٹونکے میدان چاہ گئے ہوں. تو یہ حالت اس وقت ہے, سیریس معاملہ ہے. کل کا دن بہت اہم ہے, آج کی رات بہت اہم ہے کہ راتوں رات اگر کوئی چیزیں کیا کہتے ہیں بہتری کی طرف چل پڑی تو ہو جائے گا, ورنہ سر معاملہ بڑا سیریس ہے. ہر کوئی نرگے میں ہے, حکومت کے لوگ جو کہتے ہیں ہر ایک کے گرد ریڈ دائرہ پائن, اور یہ 4 تو باقاعدہ اناؤنسڈ ہیں نا, تو دیکھ لو اگے کی بڑھنا ہے. باقی یہ فواد چودھری, شیخ رشید, شاہ محمود مطلب بولتے رہن گے, ظاہر ہے انہوں نے سیاست کرنی ہے, ان کی اپنی سیاست ہے. پر جس وقت یہ دیکھیں گے کہ پائن پاسا یہی بالکل پارا ہو گیا اور ادھر کھ نہیں رہا, دوڑ لا کے اس ٹرک پہ چڑھ جڑ گئے, اس ٹرک تو نکل گئے. یہ میں ان کے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بہرحال آپ کا بھی ایک ظاہر ہے تجربہ ہے, آپ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ ضرور تحریر کریں لیکن تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.